بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لیکچرز فرینڈز فورم راؤنڈ ٹیبل دینیات کلاس کے لیے ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ کلاس 10 لیکچر نمبر 18۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہاں سے ہمارے ایک نئے چیپٹر کا آغاز ہو رہا ہے، جس چیپٹر کا نام ہے گمشدہ مال پانے کے احکام۔ الفاظ بالکل واضح ہیں، چیپٹر بالکل واضح ہے، اور پریکٹیکلی پیش آنے والے مسائل میں سے کہ اگر کوئی گمشدہ چیز، یعنی اگر کسی انسان کے پاس سے کوئی چیز گر جاتی ہے، کھو جاتی ہے، اور اس چیز کو اگر کوئی انسان پالے اور کسی کو وہ چیز مل جائے تو اس کو کہتے ہیں گمشدہ مال۔ ایسے گمشدہ مال کو اگر انسان ہاتھ لگا لے تو پھر وہ ذمہ داریاں ساری کی ساری آ جائیں گی کہ جو اس مال سے متعلقہ ابھی تمام دیگر مسائل کے اندر بیان ہوں گی۔ اگر مثال کے طور پر اس کو ہاتھ نہیں لگاتا اور اس سے متعلق نہیں کچھ کرتا تو بظاہر اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہیں بعض مسائل جو ہمارے فی الحال توضیح مسائل کا حصہ نہیں ہیں، اس لیے ہم کو ان ڈیٹیل ڈسکس نہیں کریں گے، لیکن ایسا گمشدہ مال۔ دوسری بات ایک اور ذہن میں رکھیے کہ اگر ایسا گمشدہ مال ملتا ہے جو حیوانات میں سے ہے، مثلا کسی کا گائے، بھیڑ، بکری، مرغی، کوئی اور ایسا جانور کہ جو کھو گیا اس کا اور وہ آپ کو ملتا ہے، تو اس کی ہم بات نہیں کر رہے فی الحال۔ ابھی فی الحال حیوانات کے علاوہ کی بات کر رہے ہیں، چیزوں کی بات کر رہے ہیں، پیسوں کی بات کر رہے ہیں، یہ تمام اشیاء کی بات کر رہے ہیں کہ جس کو ہم کہیں کسی جگہ پر پاتے ہیں، کسی مقام پر پاتے ہیں، کسی راستے میں پاتے ہیں، تو ایسے تمام اموال گمشدہ، ایسے تمام چیزوں کے مسائل ہم ڈسکس کریں گے۔ بہت شارٹلی ہم بہت آسان طریقے سے اس کو کوشش کریں گے کہ آپ کی خدمت میں بیان کریں۔ سب سے پہلی بات فرماتے ہیں کہ گمشدہ مال اگر کسی شخص کو کوئی ملتا ہے اور وہ حیوانات میں سے نہیں ہے، ہم چونکہ اس کی بات نہیں کر رہے، اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی نشانی وغیرہ ہے یا نہیں جس سے اس کے مالک کا پتہ چلایا جا سکے۔ اگر کوئی نشانی ہے یا کوئی ایسی علامت ہے یا کوئی اور ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے مالک مل سکتا ہے، تب تو اس کے مالک کو ڈھونڈنا پڑے گا، اور یہ ایک نارمل قانون ہے کہ جب کسی مالک کا پتہ چل سکتا ہے تو اس کو تو مالک کی طرف پہنچانا پڑے گا، اس کو اس کے بارے میں کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ اگر ایسی کوئی نشانی نہیں ہے کہ جس سے اس کے مالک کا پتہ چل سکے، اور جیسے آگے جا کے چیزوں کے اندر تو نشانی کی بات آتی ہے، اسی طریقے سے پیسے وغیرہ، تو اس کے اندر بھی مثال کے طور پر آگے جا کے ایک جو حکم فرمایا گیا ہے کہ اگر پیسے وغیرہ ہیں لیکن پیسوں پہ تو نشانی نہیں ہے، اس لیے کہ نوٹ تو سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس مقدار میں موجود ہے نوٹ، جس کوانٹٹی میں ہے، وہ کوانٹٹی بعض اوقات علامت بن جاتی ہے۔ یا مثال کے طور پہ زمان و مکان، مثال کے طور پہ جس وقت وہ ملے ہیں وہ وقت کے اعتبار سے، جس جگہ ملے ہیں وہ جگہ کے اعتبار سے۔ جیسے اس کی مثال بن سکتی ہے کہ کسی انسٹیٹیوٹ میں آپ کو ملے، تو اب انسٹیٹیوٹ کے اندر تو آنے جانے والے کوئی ایسا تو نہیں کہ عوام آنا جانا کر رہی ہے، وہ لمیٹڈ لوگ ہی ہوتے ہیں کہ جو انسٹیٹیوٹ کے اندر پڑھنے آتے ہیں یا اسٹاف ہوگا، تو آپ کو اس زمان و مکان کے اعتبار سے اس کی پہچان اور مالک کا ڈھونڈنا آسان ہے۔ تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بابا اس میں تو کوئی پیسے میں علامت نہیں ہوتی، اسے اٹھاؤ جیب میں ڈالو، نہیں، اس کے اندر یہ چیزیں بھی علامت کے طور پر یا اس کی زمان و مکان کی خصوصیات کے اعتبار سے یہ تمام علامتیں ہو سکتی ہیں۔ تو بہرحال یہ تمام علامتوں میں سے کچھ ہے، تب تو یہ ہوگا کہ اس کے ذریعے سے اگر مالک کا پتہ چلایا جا سکتا ہے تو پھر مالک کا پتہ چلایا جائے گا اور اس کو مالک کو دیں گے ہم چیز۔ لیکن بالفرض اگر ایسا ہے کہ کوئی ایسی نشانی نہیں ہے، کوئی زمان و مکان کی علامت نہیں ہے، کوئی چیز پر نشانی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، مثال کے طور پر آپ کو راستے میں سے ایک جگہ سے کوئی چیز ملی، یا ایک انجان راستے میں آپ کو مثال کے طور پہ کچھ پیسے ملے، اب وہاں پہ آپ ان پیسوں کے اوپر فرض کریں کہ کوئی علامت بھی موجود نہیں ہے اور زمان و مکان کے اعتبار سے بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بالفرض آپ کہیں کہ ایسے جنگل بیابان میں آپ جا رہے تھے، کسی ہائی وے پہ آپ جا رہے تھے، وہاں پہ آپ کو پیسے ملے، تو اب وہاں پہ نہ کوئی علامت ہے، نہ کوئی آنے جانے والے کا پتہ ہے کہ کون گزرا، کہاں گزرا تو کون کہاں گیا، کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی علامت نہیں ملتی اس میں۔ تو کہتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں
اگر کوئی ایسی نشانی علامت نہ ہو تو کہتے ہیں کہ ایک کرائیٹیریا ہے جو آگے جا کر کچھ بیان ہوگا، جس کے بارے میں یہاں تو کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے انہوں نے لکھا ہے کہ چاہے وہ 1 درہم ہو یا نہ ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ تو 1 درہم کا کرائیٹیریا انہوں نے لکھا ہے 12.6 چنے سکے دار چاندی، یعنی چاندی کے سکے پہلے وہ ہوتے تھے، تو ان سکے دار چاندی کے تقریباً 12.6 چنے، یہ پہلے زمانے کے اندر چونکہ چاندی اور سونا جو تھا وہی ایز اے کرنسی استعمال ہوتا تھا اور ان کرنسیز کو اسی طرح سے ڈیل کیا جاتا تھا، تو سارے معاملات اسی طرح سے ہوتے تھے، اس لیے مین کرائیٹیریا وہی ہے۔ تو اب آج کے حساب سے اس کو آپ توضیح المسائل کے بیک سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس 1 درہم کو، کہ جو اتنا گرام اتنے چنے سکے دار چاندی ہوتی ہے، اب یہ 1 درہم اس زمانے کے اعتبار سے کیا تھا، وہ ایکولز ٹو تقریباً پیچھے معیار دیا گیا کہ آج کل کے حساب سے ہم چونکہ چاندی کو چنوں کی صورت میں یا کسی اور صورت میں کاؤنٹ نہیں کرتے، ہم گرامیج میں کاؤنٹ کرتے ہیں، تو ہمارا جو گرامیج سسٹم ہے تو پیچھے لکھا ہوا ہے کہ 2.5 گرام چاندی، تو یہ 1 درہم جو ہے 2.5 گرام بنتا ہے۔ تو اگر یہ 2.5 گرام چاندی کے برابر ہو یا نہ ہو، یہاں فرق نہیں پڑتا، لیکن آگے جا کے کہیں فرق آئیں گے۔ تو یہاں فرماتے ہیں کہ اگر یہ کم ہو یا نہ ہو، چونکہ وہ ایسی چیز ہے کہ جس کے پہ کوئی نشانی بھی نہیں ہے جس کے ذریعے سے مالک کا پتہ چل سکے، تو کہتے ہیں کہ پہلی بات، وہ شخص چاہے تو وہ اپنے لیے لے سکتا ہے، وہ اپنے پاس رکھ سکتا ہے، اپنے استعمال میں اسے یوز کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ پیسے نہیں ملے، 10 روپے کا نوٹ ہے، وہ خود اپنے لیے استعمال کر لے، 100 روپے کا نوٹ ہے، چاہتا ہے اپنے استعمال کر سکتا ہے، 1000 روپے ملے اپنے لیے کر سکتا ہے، کوئی قیمتی چیز ملی، کوئی ہلکی چیز ملی، جو بھی تھا، تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی نشانی اور علامت نہیں ہے تو اپنے لیے لے سکتا ہے، لیکن احتیاط مستحب یہ ہے اس میں کہ وہ شخص اس مال کو اس کے مالک کی طرف سے فقیروں کو صدقہ کر دے، یہ احتیاط مستحب ہے۔ پھر وہی حکم بیان کیا گیا کہ یہی حکم اس روپے پیسے کا ہے جس پر کوئی علامت نہ ہو، ہاں اگر اس کی مقدار یا زمان و مکان کی خصوصیات اس پیسے کے لیے علامت بن سکتی ہوں تو اس کے بارے میں نیکسٹ مسئلے میں یعنی 2529 میں کے مطابق اعلان کروانا ضروری ہے۔ یہ ہو گیا ہمارا پہلا بنیادی مسئلہ جس میں ہم نے گمشدہ مال کے اعتبار سے ایک بات کو سمجھ لیا۔ اب فرماتے 2529 کے اندر کہ اگر کوئی شخص ایک ایسی چیز پائے جس پر کوئی ایسی نشانی ہو جس کے ذریعے سے اس کے مالک کا پتہ چلایا جا سکے، تو اگرچہ اسے معلوم ہو کہ اس کا مالک ایک ایسا کافر ہے جس کا مال محترم ہے، تو اس صورت میں کہ اس چیز کی قیمت 1 درہم تک پہنچ جائے تو ضروری ہے کہ جس دن وہ چیز ملی ہو اس سے 1 سال تک لوگوں کے مجمع، بیٹھکوں یا مجلسوں میں اس کا اعلان کریں، اور اگر اس کی قیمت 1 درہم سے کم ہو تو احتیاط واجب یہ ہے کہ اسے اس کے مالک کی طرف سے صدقہ کر دے، اور جب بھی مالک نکل آیا وہ صدقہ دینے پر راضی نہ ہو تو اس کا عوض اسے دے دے۔ یہاں پر فرمایا کیا ہے، فرماتے ہیں کہ اگر ایک ایسی چیز ملی جس کے پر کوئی نشانی ہے تو ہم نے کہا تھا کہ پھر تو مالک ڈھونڈنا پڑے گا، تو وہ مالک کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو کہتے ہیں جب بھی آپ کو وہ چیز ملی ہے، یعنی اپنے ہاتھ لگا لیا اور اس کا ذمہ لے لیا، تو اب کیا ہوگا کہ چاہے مثال کے طور پر آپ یہ بولیں کہ بھائی یہ تو ہو سکتا ہے کہ کافر کی چیز ہو، اب وہ کافر کی چیز ہو تب بھی یہ فرق نہیں پڑتا کہ چیز کافر کی ہے یا مسلمان کی ہے۔ اگر وہ کافر ایسا ہے جس کا مال محترم ہے، مثلا کافر ذمہ ہے جس کا مال محترم ہے، اس کا کافر حربی نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں محترم کافر کا بھی مال ہے تب بھی اس کے لیے ذمہ داری رہے گی۔ کیا ذمہ داری رہے گی؟ تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں اگر 1 درہم تک وہ چیز کی قیمت پہنچ جائے، یعنی 2.5 گرام چاندی تک اس کی چیز کی قیمت پہنچ جائے، تو ضروری ہے کہ جس دن سے ملی اس سے 1 سال تک لوگوں کے مجموع اور بیٹھکوں میں اس کا اعلان کرے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے۔ اچھا، لوگوں کے مجموع اور بیٹھکوں میں اس کا اعلان کرے گا، مطلب اس کا شاید آگے جا کر یہ تفصیلات بھی وضاحت کے ساتھ آئیں گی کہ مجموع اور بیٹھکوں کے اندر اعلان کرنے کا مطلب کیا ہے۔ مثلا مثال کے طور پر آپ کو کھارا در میں ایک چیز ملی، یا آپ کو سولجر بازار میں ایک چیز ملی، یا آپ کو فیڈرل بی ایریا میں ایک چیز ملی، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو یہاں ایک علاقے میں چیز ملی اور دوسرے علاقے میں جا کے اعلان کر رہے ہیں۔ آپ کو مثال کے طور پر کھارا در میں چیز ملی اور فیڈرل بی ایریا میں جا کے اعلان کر رہے ہیں، نہیں، ایسے اعلان کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔
آپ کو اس جگہ پہ اعلان کرنا پڑے گا کہ جس جگہ پر یہ چیز ملی ہے اس اطراف میں جہاں مالک ملنے کا امکان ہو وہاں پر اعلان کریں تاکہ اس مالک کے ملنے کے امکانات مل سکیں آپ کو. یا مثال کے طور پہ کوئی ایسی چیز ہو کہ ایسی جگہ ہو کہ جہاں مالک کے ملنے کا امکان ہو، ایسی مجموعہ بیٹھکوں میں اور اس کا اعلان، مجلسوں میں اس کا اعلان کرنا ہوگا کہ جہاں پہ اس مالک کے آنے کا امکان ہے. مثال کے طور پر یہ ہو سکتا ہے کہ کھارا در اور سولجہ بازار ایک ایسا ایریا ہے کہ مثال کے طور پر اگر جیسے پریکٹیکلی یہاں پہ جو مجلس لکھا ہے اس سے مراد مجلس امام حسین علیہ السلام نہیں ہے. مجلس عام طور پر بیٹھک کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن پریکٹیکلی سمجھنے کے لیے کہ یہ مثال بھی ہو سکتی ہے کہ فرض کریں کہ جیسے مجالس کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایک مجلس کے اندر کوئی سامان کوئی بھول کے چلا گیا، وہ فرض کریں وہ مجہول المالک ہو گیا، یا مثال کے طور پر کوئی پڑی ہوئی چیز آپ کو مل گئی جہاں مجلس کے پاس سے، تو اب وہاں آنے والے افراد ایک تو وہاں آتے ہیں تو وہاں اعلان کرانے کا فائدہ ہے. دوسری بات آپ کو یہ مثال کے طور پہ احتمال ہے کہ یہاں جو آنے والے افراد ہیں ان کے مالک مثال کے طور پر مجھے 16,000 مل جائیں گے تو پھر 16,000 میں اعلان کروا دیجیے. تو جہاں مالک ملنے کا امکان ہو وہاں اعلان کرنے کا فائدہ ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو مالک ملنے کا امکان بھی ایک جگہ پہ ہو اور آپ اعلان دوسری جگہ پہ کرا رہے ہیں کہ بھائی میں تو اپنے گھر پہ روز ایک مرتبہ اعلان کر لیتا تھا، تو آپ کے گھر پہ اعلان کرنے کا فائدہ کس کو ہوگا؟ آپ اپنے گھر پہ اگر یہ اعلان کر رہے ہیں تو آپ کے گھر پہ اعلان کرنے کا فائدہ تو نہیں ہے کہ جو مالک تک پہنچ سکے یہ اعلان اور مالک اس کا مل سکے. تو کہتے ہیں مالک ملنے کا اعلان اس طرح سے ہوگا. دوسری بات، اگر اس کی قیمت 1 درہم سے کم ہو تو احتیاط واجب یہ ہے کہ اس کے مالک کی طرف سے صدقہ کر دیں. درہم سے کم ہے، 2.5 گرام چاندی سے کم ہے تو احتیاط واجب ہے کہ وہ مالک کی طرف سے صدقہ کر دے، اور یہ احتیاط واجب ہے. اور جب بھی مالک نکل آئے، مثال کے طور بعد میں وہ ڈھونڈتا مالک خود ہی پہنچ گیا، بھائی یہ چیز آپ کے پاس تھی، بولا ہاں میرے پاس تھی، تو اب آپ کیا کہیں گے؟ اب آپ کہیں گے کہ میں نے تو آپ کی طرف سے صدقہ کر دیا. اب آپ کی طرف سے مال صدقہ کر دیا ہے، اب مثال کے طور پر چونکہ درہم سے کم تھی تو فرماتے ہیں کہ ایسے مال کو اگر مالک یہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی مجھے تو وہ چیز چاہیے یا اس کے پیسے چاہیے، فرض کر لیں مالک غریب ہے، وہ 1 درہم افورڈ نہیں کر سکتا یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، مالک کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے تو وہ چیز چاہیے اور اس کے پیسے چاہیے، آپ نے کیوں صدقہ کیا؟ تو ٹھیک ہے، یہ شخص جسے ملی تھی اور جس نے صدقہ کیا تھا یہ اس مالک کو اس کا عوض یعنی اس کے جو چیز کی قیمت ہے وہ دے دے. اب چونکہ طے تھا کہ 1 درہم سے کم ہی ہے تو ذرا چھوٹا موٹا ہی مال ہوگا تو وہ مالک کے حوالے کر دے. اور یہ جو صدقہ اس نے کیا تھا، اب چونکہ مالک راضی نہیں تھا اور مالک نے اس صدقے کو ایکسیپٹ نہیں کیا، تو اب ہوگا یہ کہ یہ انسان کہ جس نے صدقہ کیا تھا مالک کی طرف سے کیا تھا پہلے، لیکن مالک راضی نہیں تھا، اس کو پیسے دے دیے تو اب وہ پہلے والے جو پیسے اس کے جیب سے گئے وہ تو کہتے ہیں وہ صدقے کا ثواب جو ہے وہ اس شخص کو مل جائے گا جس کو وہ چیز ملی تھی، جس نے مالک کی طرف سے کیا تھا لیکن مالک نے ایکسیپٹ نہیں کیا تو اس کو پیسے دے دیے. اب وہ ثواب جو تھا صدقے کا وہ اس انسان کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ کمپنسیشن اس طرح سے ہو جاتا ہے. 2530 فرماتے ہیں کہ اگر انسان خود اعلان نہ کرنا چاہے تو ایک ایسے آدمی کو اپنی طرف سے اعلان کرنے کے لیے کہہ سکتا ہے کہ جس کے متعلق اسے یہ اطمینان ہو کہ وہ اعلان کر دے گا. یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان خود ہی اعلان کرے، خود یہ مثال کے طور پہ ذمہ داری ادا کرنے کی تمام تر مثال کے طور پہ کوشش اور محنت کرے. ہاں یہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے کسی کو ذمہ دار بنا دیا کہ بابا آپ یہاں رہتے ہیں، آپ یہاں پہ اعلان کر دیجیے گا، آپ یہاں مثال کے طور پہ اناؤنسمنٹ کرتے رہیے گا، تو اگر مالک مل جائے گا تو وہ مجھ سے کانٹیکٹ کروا دیں. اور آج کل کا دور ایسا ہے کہ جس کے اندر کانٹیکٹ کرنا اور دوسروں سے ملاقات کرنا اور دوسروں کے ساتھ رسائی کرنا یا فون پہ کانٹیکٹ کرنا آسان ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ کسی اور انسان کو اپنی طرف سے وکیل بنا دے اور اپنی طرف سے اعلان کرنے کا ذمہ دار قرار دے دے، تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، وہ انسان اعلان کرتا رہے تو اس سے انسان کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی. یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان جس کو وہ چیز ملی ہے وہ بنفس نفیس خود ہی اس چیزوں کا اعلان کرتا رہے. اللهم صل على